انہوں نے بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو معاذ اللہ جوتوں کا ہار ڈال کے اور اس طرح کر کے گدھے پہ گھمایا گیا مصر میں. ان پہ فتویٰ لگ گیا کہ یہ پیغمبر کے گستاخ ہیں. ہم نے اس وقت زیادہ وضاحتی بیان نہیں دیا کہ اس مٹی ڈالو اس مسئلے پر، ورنہ اصولی طور پر جن لوگوں نے اس موقع پر مولانا طارق جمیل صاحب کو گستاخ کہا، ان کو امام قرطبی کو، امام فخر الدین رازی کو گستاخ کہنا چاہیے تھا، جس تفسیر میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک واقعہ نقل کیا ہے. خدا نہ خواستہ یوسف علیہ السلام کے گلے میں معاذ اللہ نقل کفر ہار پہنایا تھوڑی ہے، اگر وہ ہار، اور یہ غنیمت ہے کہ وہ بچ گئے. مجھے اس وقت یہ ڈر لگ رہا تھا کہ کوئی ان کو خدا نہ خواستہ بم سے نہ اڑا دے. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا واقعہ ہے. ایک شخص آیا مجھ سے ملنے کے لیے، خواجہ سرا ہے. میں تو پہلی دفعہ زندگی میں کوئی خواجہ سرا مجھ سے ملا. میں سمجھا کہ پراپر آدمی، اتنی بڑی اس کی داڑھی اور رنگ ماشاءاللہ بڑی مردانہ وجہ. لیکن جب بات چیت کا انداز ہوتا ہے تھوڑا سا، وہ ایٹیٹیوڈ سے اندازہ ہو گیا کہ یہ مکمل مرد نہیں ہے. تو اس نے مجھے خود بتا دیا میں خواجہ سرا ہوں. میں نے کہا بھائی ہم سے ملنے کے لیے کیسے آیا آپ، اتنی بڑی داڑھی آپ کی. اس نے اپنا جو واقعہ سنایا نا، میں 3 دفعہ وہ واقعہ سناتے ہوئے رویا ہوں. اور جب وہ سنا رہا تھا اس وقت میرے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. اس نے یہ ابھی بھی میرا بیان سنتا ہے وہ. اس نے واقعہ سنایا کہ میں جب پیدا ہوا تھا نا تو میں خواجہ سرا تھا. گھر میں ایسا بچہ پیدا ہو جائے والدین کی طرف سے عزت نہیں ملتی. جب 10-12 سال کا ہوا تو نہ بھائی مجھے عزت دے رہا ہے اور نہ میرا والد مجھے عزت دے رہا ہے. میں بھائی کے ساتھ کہتا ہوں مجھے باہر لے کے جاؤ تو وہ کہتے ہیں لوگ میرا مذاق اڑائیں گے تمہیں دیکھ کے. ظاہر ہے اس کی حرکتیں تھوڑی زنانہ لڑکیوں والی حرکتیں ہوتی ہیں. اور والد بھی کہیں محفلوں میں نہیں لے کے جا رہے، ایک مذاق اڑایا جاتا ہے. کہنے ایک دفعہ میں کہیں گزر رہا تھا تو یہ جو ہوتے ہیں نا خواجہ سراؤں کی پوری ایک جماعت تھی. انہوں نے مجھے پہچان لیا، دیکھا اتنا اچھا. اس وقت نہ اس کی داڑھی اور یعنی اس میں خواتین والی ہی علامتیں تھیں زیادہ. تو انہوں نے مجھے کہہ رہے اتنی عزت دی، کھانا کھلایا اور اپنے گرو کے پاس لے کر گئے. اور گرو نے کہا کہ تم ہمارے ایجنٹ بن جاؤ، ہم تمہیں پھر ڈانس ماس کروائیں گے، آدھے تمہارے آدھے ہمارے، جو بھی اس کا سیٹ. کہہ رہے مجھے پہلی دفعہ کہیں عزت ملی. تو لیکن میرے ابا کو پتہ چل گیا تو ابا نے لا کے طبیعت سے کوڑ دیا، ٹھیک ہے نا، کہ دوبارہ ان میں نہیں بیٹھنا. ٹھیک ہے ہم نے توبہ کر لی، بھائی یہ برے لوگ ہیں، ڈانس ماس اچھی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوا، کہتے ہیں کہ پھر جو ہے نا کچھ دنوں میں کہیں کسی سے جھگڑا میرا ہوا کسی بات پہ، تو اس نے انتقام لینے کے لیے شکایت لگا دی ابا کو کہ یہ دوبارہ ان کے پاس گیا. حالانکہ وہ جھوٹی شکایت تھی. اب ابا کو لگا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے جس نے شکایت لگائی ہے، کیونکہ شبہ تو تھا نا ابا کو دوبارہ جائے گا. ابا نے پھر مارا. تو کہہ رہے ہیں میں بول رہا ہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، میں نہیں جا رہا ان کے پاس، میں نہ ناچ گانا سیکھ رہا ہوں، کچھ بھی نہیں. لیکن ابا نے اس کی باتوں میں آ کے انکوائری نہیں کی ہوگی پوری، وہ سمجھے ہوں گے کہ بھئی ایسا ہی ہے. تو ابا نے پھر کٹائی لگائی. تو اس کے دل میں منفی جذبات پیدا ہو گئے اور یہ گھر سے بھاگ گیا کہ بھئی مجھے ویسے تو عزت نہ یہاں مل رہی ہے اور میں ذلت برداشت بھی کر رہا ہوں تو بھی. کہہ رہے میں وہاں چلا گیا. تو جب میں وہاں گیا ہوں نا خواجہ سراؤں کے ہاں، تو وہی گرو اور ڈانس، اور پھر اس نے مشہور کچھ ایکٹروں کے نام بتائے جن کے ساتھ ہم ڈانس کرتے تھے. اور پیسے آنا شروع ہو گئے، آدھے گرو کی جیب میں آدھے ہماری، اور ہٹو بچوں. لیکن ظاہر ہے یہ کوئی عزت دار راستہ تو نہیں ہے نا. کہہ رہے ہیں کہیں سے تبلیغی جماعت میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب آ گئے. انہوں نے اجازت مانگی، ہمارے گرو کو پیغام بھیجا بھائی مجھے ایک دفعہ یہاں آ کے دعوت دینے تو. اس نے اجازت دے دی، آ جاؤ بھائی. بیان کیا، ان کو سمجھایا بھائی یہ زندگی نہیں ہے، اللہ کی سیروزے کے لیے بہرحال ترغیب دی. کہہ رہے ہیں میں تیار ہو گیا، باقی لوگ تیار نہیں ہوئے، میں تیار ہو گیا. کہہ رہے میں نے گرو سے اجازت لی. اس نے کہا جاؤ لگا لو سیروزہ. تو کہتا ہے کہ جب میں حضرت کے گھر پہ گیا ہوں نا تو حضرت پہلے سے دروازہ کھول کے ایسے انہوں نے دونوں بازو پھیلائے ہوئے تھے استقبال کے لیے، پہلے سے کھڑے ہوئے تھے علماء کے ساتھ. کہتے اتنے مشہور آدمی، اتنی بڑی سیلیبریٹی اور اتنے بڑے بڑے علماء، ان کی پگڑیاں، ان کے اتنا خوبصورت لباس، جو خود عزت دار لوگ ہیں. کہہ رہے ایسے جو ہے نا میرے استقبال کے لیے دونوں بازو پھیلا کر کھڑے ہوئے ہیں اور ایسے مجھے بیٹا بنا کے نہ اپنے سینے سے لگایا کہ تو میرا بیٹا ہے. کہہ رہے خدا کی قسم مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ ایسی عزت ملی مجھے کسی سے. اور اس عزت دینے میں مولانا کا کوئی مفاد، بولو بھائی، کچھ بھی، بلکہ ذلت ہوگی نا. لوگ کہتے ہیں خواجہ سرا کو بیٹا بنایا ہوا ہے، اور اس وقت تو اس میں بیچارے میں کچھ زنانہ سی علامتیں بھی تھیں. تو خواجہ سرا کو کیا دے رہے ہیں؟ عزت دے رہے ہیں.
کیا کسی تاجر پہ محنت کرو تو تھوڑا چندہ دے دے گا مدرسے کو, ایسا ہی ہے نا. اور کسی افسر پہ محنت کرو تو تعلقات کیا ہو جائیں گے, جب وہ دین پر آئے گا تو اس سے کیا فائدہ. کو تو باپ ایسے ان لوگوں کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں, بھائی اپنانے سے کہہ رہے مجھے یہ اپنا رہے ہیں, ایسے سینے سے لگایا انہوں نے, اور مجھے سہروزے کی جماعت میں اپنے ساتھ لے کر گئے, کھلاتے تھے, بڑا خیال رکھوایا میرا. کہہ رہے اس کے بعد پھر میں نے گرو سے اجازت لی, وہ گرو چھوڑتے تھوڑی, ان کو پیسے ویسے دیے, جان چھڑائی نا, وہ بھی غلامی کی طرح نکلنا پڑتا ہے. پیسے دیے پتہ نہیں کتنے لاکھ یا کتنے ہزار روپے, وہاں سے پھر نکل کے 4 مہینے اس میں بھی خیال کیا. تو پھر تبلیغ کے بزرگوں سے ملا, پھر انہوں نے پورا مجھے بتایا کہ بھائی تم یہ علاج کرو تاکہ تمہارے اندر یہ زنانہ علامتیں ختم ہو. تو وہ علاج کر رہا تھا ماشاءاللہ, اس انجیکشن لگے, انجیکشن میں ڈاکٹروں کی بھی مدد کروائی. یہ ایسی لگایا جاتا ہے. ایک اسٹائل ہے لالو کھیت کا, تھپڑ لگانے کے بعد سوچتا ہے آدمی کہ اس کا ری ایکشن کیا ہوگا. تو مشرک کیا کرتا ہے, الفاظ کے بکھیڑوں میں الجھاتا ہے. آپ یہ آج کل یہ منجن بہت بک رہا ہے, بہت زیادہ بک رہا ہے یہ منجن. وہی میں بار بار کہتا ہوں نا, فرقہ واریت کے خلاف. میں کس کے خلاف ہوں؟ فرقہ واریت کے خلاف. لوگ کہتے ہیں ویل ڈن, یہ بندہ ہے نہ حنفی ہے نہ شافی ہے نہ دیوبندی ہے نہ بریلوی ہے نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے, واہ واہ. کام کیا ہو رہا ہے؟ نیا فرقہ لانچ. بجائے اتنے ساروں کو ختم کرنے کے ایک نیا مارکیٹ میں آ رہا ہے. لوگ کام نہیں دیکھ رہے, لوگ کیا دیکھ رہے ہیں؟ لیبل دیکھ رہے ہیں. تو بھائی ہم تو یہی چیخ چیخ کے تھک گئے, اللہ کے بندو لیبل مت دیکھو, کام دیکھو. دیکھو تبلیغ والے فرقہ واریت کے خلاف ہیں, کام سے پتہ چلتا ہے خلاف ہیں.